السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کا سبق لائیو میں نہیں ڈال پایا، لہٰذا اس کو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دوں گا۔ کل ہم نے چھٹا سبق پڑھا تھا، آج ہمارا ساتواں سبق ہے علامات وقف اور وصل۔ علامات وصل کیا ہے؟ علامات وقف اور علامات وصل کے احکام۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ گول دائرہ جو ہے، یہ دیکھیے یہاں پر یہ دائرہ، یہ جو دائرہ ہوتا ہے جس کو ہم آیت کہتے ہیں، مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو گول دائرہ ہے یہ علامت ہے آیت پوری ہونے کی۔ پتہ کیا چلا کہ یہ خود آیت نہیں ہے، پھر آیت کہتے کیوں ہیں آگے خود بیان کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس علامت کو ہی ہم کیا ہے آیت کہتے ہیں، یعنی اسی وجہ سے اس علامت ہی کو آیت کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ علامت آیت پوری ہونے کی ہے۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ جو ہے اس کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ آیت پر۔ اب جب یہ آیت لفظ بولے تو گویا اس کو آپ کیا سمجھیں گے؟ یہ دائرہ، گول دائرہ، ٹھیک۔ آیت پر ٹھہرنا مستحب ہے، ایک حکم بیان کیا، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ جب کی بخیال ادائے سنت ہو، ورنہ بربنائے اصل قرات وصل مستحب ہے۔ دو حکم ہو گیا، یا کیا؟ ٹھہرنا مستحب اور وصل مستحب۔ کیوں؟ اس لیے کہ آیت بغرض الوقف نہیں ہے، یعنی یہ جو آیتیں صورتوں میں ہوتی ہیں یہ وقف کے لیے نہیں ہوا کرتی، ٹھیک ہے، وقف کے غرض سے ان کو نہیں لگایا گیا۔ وقف کے لیے قبل کو کیا ہے؟ علامات وقف کو لگایا گیا ہے، یہ جو طا ہے نا اس کو علامات وقف کو لگایا گیا کہ جب ضرورت ہو تو یہاں پر وقف کرو، یہ اسی کے لیے لگائے جاتے ہیں، لیکن یہ آیت اس وجہ سے نہیں۔ آگے بیان کرتے ہیں، اور اگر کسی جگہ آیت کا ظاہر کرنا ہی مقصود ہو تو ایسی صورت میں وقف کرنا ضروری ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اس میں مصنف علیہ رحمہ نے 3 احکام بیان کیے۔ ٹھہرنا مستحب ہے، ٹھہرنا مستحب ہے، اور کیا بولتے ہیں؟ وصل کرنا مستحب ہے، اور وقف کرنا ضروری ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو گول دائرہ ہے، یہ جو گول دائرہ ہے آیت کی تکمیل کو بتلاتا ہے، یعنی یہ بتاتا ہے کہ یہاں آیت پوری ہو گئی۔ اس کے بعد جیسے والضحیٰ، تو یہ گول دائرہ کیا بتایا کہ یہاں ایک آیت پوری ہو گئی، یہاں سے دوسری آیت شروع ہو رہی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ بذات خود، یہ دائرہ جو ہے نا یہ بذات خود نہ علامات وقف ہے نہ ہی علامات وصل۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ جانیں، یہ آیت جو اب یہاں پر جو آیت ہے اس کے بارے میں بیان یہ کیا گیا ہے، یا تو یہ جماعت کے معنی میں ہے، یا پھر جس کو مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا کہ علامت کے معنی میں ہے۔ اگر اس کو بالفرض جماعت کے معنی میں مان لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ آیت حروف قرآنی کی اتنی تعداد اور ایسی جماعت، یعنی مجموعہ کا نام ہے جس سے کلام کا مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے، اور ما قبل اور ما بعد کو ملانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔
یہ کب؟ جب یہ مان لیا جائے کہ یہ جو دائرہ ہے یہ جماعت کے معنی میں ہے۔ لیکن جس کو مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا یہ علامت ہے آیت پوری ہونے کی، اگر علامت کے معنی میں اس کو مانا جائے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ سورت کے ایک حصے کے ختم کرنے کے لیے یہ آئی ہے، یہ علامت ہے، یعنی ایک حصے کو یہ ختم کر دی، یعنی مکمل کر دی۔ جیسے کہ سورہ والضحیٰ میں دیکھیے یہاں پر 11 حصے ہیں، تو یہ علامت جو ہے یہ دائرہ یہ بتاتی ہے کہ سورت کا ایک حصہ مکمل ہو گیا۔ اسی طرح یہاں یہ بتایا کہ ایک حصہ اور مکمل ہو گیا، اسی طرح یہاں یہ دائرہ بتایا گا کہ ایک حصہ اور مکمل ہو گیا۔ کب؟ جب اس کو علامت کے معنی میں لیا جائے۔ اس کے احکام بیان کیے مصنف علیہ الرحمہ نے، 3 حکم بیان کیا ہے، تو وہ 3 حکم بیان کیا ہے اس کو جاننے سے پہلے یہ جان لو کہ دیکھو بھائی، کوئی بھی چیز جس کے واقع ہونے کی میں اختلاف ہو، یعنی وقوع کی حیثیت جو ہے اس میں اختلاف ہو، تو اس کے احکام میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ اب اس کے واقع ہونے کی دیکھیے، یہاں پر علامت وصل کے ساتھ واقع ہوا یہ دائرہ، یہاں بھی علامت وصل کے ساتھ واقع ہوا، اور یہاں جو واقع ہو رہا ہے یہاں علامت وقف کے ساتھ۔ پتہ کیا چلا؟ اس کے وقوع میں اختلاف ہے، تو لہٰذا اس کے حکم میں کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا۔ اور یہ بات آپ کو کیا بولتے ہیں بتائی جا چکی ہے کہ گول دائرہ بذات خود نہ علامت وقف ہے اور نہ ہی علامت وصل ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر دلیل یہ ہے کہ دیکھیں والضحیٰ میں اگر یہ علامت وقف ہوتا تو یہاں پر علامت وصل نہیں لکھا ہوتا۔ پتہ کیا چلا کہ یہ علامت وقف نہیں ہے، تو کیا وصل ہے؟ تو جیسے آپ یہاں پر علامت وصل دیکھیں تو ذہن میں آیا کہ شاید یہ علامت وصل ہے، لیکن پھر یہاں پر علامت وقف آ گیا تو پتہ کیا چلا؟ علامت وصل بھی نہیں ہے۔ تو بذات خود یہ دائرہ جو ہے نہ علامت وصل ہے نہ علامت وقف ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ تو جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ جب جس چیز کے وقوع میں اختلاف ہو تو اس کے حکم میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ لہٰذا اب حکم کی وضاحت اصولی اور اجمالی طور پر یہ ہوگی کہ اگر یہ گول دائرے جو ہیں اگر یہ گول دائرے کیا بولتے ہیں کہ محل تام یا محل کافی میں ہے تو ان پر وقف بالاتفاق اولا ہے۔ جیسے یہاں پر وقف کیا ہے؟ بالاتفاق اولا ہے۔ اور اگر یہ گول دائرے ان 2 مقامات کے علاوہ محل حسن یا قبیح میں ہو تو ان پر وقف کرنے کے باب میں اختلاف ہے، جیسے یہاں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر وقف کرنے میں اختلاف ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے یہاں وقف کرنا مطلقاً صحیح ہے۔ یعنی کیا؟ حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہر آیت پر وقف کرنا ثابت ہے، لہٰذا اس پر وقف کرنا مطلقاً صحیح ہے، گرچہ وہاں پر علامت قبیح ہی کیوں نہ ہو۔ اور دوسری بات پہلی جماعت وہ یہ کہتی ہے کہ ہاں اگر کیا بولتے ہیں سنت ادائے سنت کا خیال ہو تو کیا بولتے ہیں سنت ہے، یعنی مزید ثواب ہے۔ لیکن دوسری جماعت وہ یہ کہتی ہے کہ ادائے سنت کا اگر خیال ہے تو وقف بہتر ہے۔ یہاں پر اگر ادائے سنت کا خیال نہیں ہے تو پھر اس صورت میں تعلق لفظی و معنوی کی رعایت کے ساتھ وقف کرنا صحیح ہوگا، ورنہ وصل ہی کا کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ حاصل کلام یہ ہے کہ یہ علامت جو ہے، یہ گول دائرہ جو ہے نا، اس پر وقف کرنے میں
اختلاف ہے۔ پہلا مذہب تو یہ ہے کہ اگر یہ دائرہ کیا بولتے ہیں علامات وقف کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، علامات وقف کے ساتھ ہو، یہ سب جو میم وغیرہ ہیں ان کے ساتھ ہو تو اس پر بالاتفاق وقف کرنا اولا ہے۔ لیکن یہ علامات وصل کے ساتھ آ جائیں تو یہاں پر دو مذاہب ہیں۔ ایک مذہب تو یہ ہے کہ بالاتفاق یہاں پر مطلقاً یہاں پر وقف کرنا صحیح ہے اور سنت کی ادا سے کریں گے تو مزید ثواب ہے۔ دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ علامات وصل پر ایک مطلقاً وقف کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں اگر بخیال ادائے سنت ہو تو وقف کرنا بہتر ہے، ورنہ پھر لفظی اور معنوی تعلق کے حساب سے وقف اور وصل کریں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب جیسا کہ عبارت میں آپ نے دیکھا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے دو حکم بیان کیے، جو دو حکم کیا بولتے ہیں دونوں کے دونوں ظاہر ہیں عبارت ہی سے، کہ آیت پر ٹھہرنا مستحب ہے کب؟ جب ادائے سنت کا خیال ہو، اور ورنہ کیا بولتے ہیں وصل مستحب ہے۔ اس لیے اس کی دلیل ہے اس لیے کہ آیت جو ہے یہ وقف کے غرض سے نہیں ہے، اور اگر کسی جگہ آیت کا ظاہر کرنا ہی مقصود ہو، بتانا مقصود ہو بھائی کہ اس صورت میں جیسے 11 آیتیں ہیں والضحیٰ میں، تو اب یہ بتانا اگر مقصود ہے تو ہر آیت پر وقف کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیں کہ گول دائرہ جو ہے یہاں پر اگر وقف کر دیا گیا، چاہے علامت وصل ہو یا علامات وقف ہو، اس سے نہیں، اس دائرے پہ اگر وقف کیا گیا تو اس پر وقف کرنے کے بعد ہمیشہ ابتدا ہوگی، یعنی ما بعد سے پڑھا نہیں، کیا بولتے ہیں ما بعد سے پڑھا جائے گا، ما قبل سے اعادہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر ما بعد سے نہ پڑھ کر ما قبل سے اعادہ کیا جائے گا تو اس صورت میں سنت کے خلاف ہوگا، لہٰذا کسی بھی آیت کوئی بھی ہو اس پر علامت لگی ہو، اگر آیت پر وقف کر دیا تو اس کا حکم یہی ہوگا کہ آگے سے ابتدا کریں۔ اب دیکھیے آگے دوسرا دیکھتے ہیں، مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں 1 منٹ، اگر بھائی کسی کو سمجھ میں نہ آیا کرے تو پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے نمبر 5 لکھا ہے، آگے کہتے ہیں کہ یہ علامت ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے، یہ علامت آیت مختلف فی ہونے کی ہے، لہذا اس جگہ آیت سمجھ کر وقف کرنا چاہیے، وقف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ایک بات یہ بتا دی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ایک بتا رہے ہیں کہ ایک چیز جو غلط مشہور ہے وہ کیا ہے؟ یہ جو مشہور ہے کہ امام عاصم صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہاں آیت نہیں ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں۔ دلیل دے رہے ہیں کہ قرۂ سبع کو اختلاف آیات سے کوئی تعلق نہیں۔ جس جگہ آیت ہونے یا نہ ہونے کے باب میں اختلاف ہوتا ہے، یعنی قرآن شریف میں جس جگہ یہاں آیت ہے یا نہیں ہے، تو اس جگہ نمبر 5 کی علامت ہوتی ہے جو یہ بتلاتی ہے کہ اس جگہ آیت کا ہونا ائمہ کرام کے مابین مختلف بھی ہے۔ علیہ الرحمہ نے جو یہ بیان کیا کہ یہ علامت آیت مختلف بھی ہونے کی ہے، تو اب جہاں پر بھی نمبر یہ 5 رہے تو یہاں جان لو کہ یہاں پر ائمہ کرام کا اختلاف ہوا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آیت ہے، کچھ لوگ کہتے نہیں آیت ہے۔ تو اب اس لحاظ سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم میں کچھ آیات وہ ہیں جن کے باب میں اختلاف ہے، اور کچھ آیات وہ ہیں جن کے باب میں اختلاف نہیں ہے، لہذا متقدمین ائمہ کرام نے ان کی اس اختلافی حیثیت سے
लोगों को वाकिफ करने के लिए नंबर 5 को बतौर अलामत मुकर्रर फरमाया। ठीक है, से आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि नंबर 5 का मकसद जो है ये कोई महल्ले वक्फ ये भी नहीं, और ना ही महल्ले वस्ल बतलाना यहाँ है। और ये भी मालूम हो गया कि बात के नज़दीक यह आयत है और बात के नज़दीक नहीं, जिससे मुसन्निफ अलैहिर्रहमा की इबारत कि इस जगह आयत समझकर, ऊपर गुजरे नहीं आयत कि इस जगह आयत समझकर वक्फ करना चाहें तो कर सकते हैं, तो इसकी वजह भी समझ में आ गई कि ये क्यों कहा। इसकी वजह समझ में आ गई कि क्यों कहा, इसलिए कि जिन लोगों ने इसको आयत करार दिया है उनके मसलक पर इस जगह वक्फ करना सही है, और जिन लोगों ने इसको आयत नहीं करार दिया है उनके मसलक पर वक्फ करना नहीं सही है, नहीं करेंगे। आगे एक इबारत मुसन्निफ अलैहिर्रहमा इबारत में बयान करते हैं कि ये जो मशहूर है इमाम आसिम साहब के नज़दीक यहाँ आयत नहीं है, इसकी कोई असलियत नहीं, क्योंकि क़ुर्रा सबा को इख्तिलाफ आयात से कोई ताल्लुक नहीं। आयतों का शुमार ना मुस्तकिल एक फ़न है, और उसके नाक़िलीन यानी नक़ल करने वाले मुस्तकिल हैं। जैसा कि कूफी शुमार के नाक़िलीन में से इमाम हमज़ा और क्या बोलते हैं, क्या नाम है उनका, याद नहीं आ रहा, हाँ, हज़रत सुफियान रहिमहुमुल्लाह ताला, इसके क्या बोलते हैं नाक़िलीन हैं। ये जो क्या बोलते हैं हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से नक़ल करते हैं। तो इसे ये मालूम हुआ कि इस फ़न के नाक़िल इमाम आसिम रहमतुल्लाह ताला अलैह नहीं है, जिसको मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने इस इबारत में फरमा दिया। अब यहाँ पर इस सवाल पैदा होता है कि जब हज़रत आसिम इमाम आसिम रहमतुल्लाह ताला अलैह इसके नाक़िल नहीं है, तो फिर ये मशहूर कैसे हो गया? तो इसका जवाब ये होगा कि यह मुगालता इसलिए हुआ होगा कि इमाम आसिम रहमतुल्लाह ताला अलैह ये क्या है, कूफा के रहने वाले, यानी कूफी में शुमार होते हैं, और जो लोग शुमार किए हैं ना उनमें से कुछ कूफी भी हैं। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखें कि वो शुमार के अइम्मा जो है मुस्तकिल हैं, लिहाजा अब जिन लोगों को अइम्मा शुमार से वाक़फियत नहीं थी, यानी वो नहीं जानते थे कि कौन अइम्मा शुमार में से है कौन नहीं है, तो कूफी होने की बुनियाद पर उन्होंने क्या बोलते हैं इमाम आसिम की जानिब निस्बत कर दी कि ये भी कूफी हैं, लिहाजा इनके यहाँ ये आयत शुमार नहीं है। हासिल कलाम ये है कि ये जो 5 नंबर है ये अलामत क्या बोलते हैं अलामत वक्फ और ना ही अलामत वस्ल है। इस फ़न के मशहूर नाक़िलीन में से इमाम आसिम रहमतुल्लाह ताला अलैह नहीं है, लिहाजा इनकी तरफ निस्बत करके ये कहना कि इनके नज़दीक यहाँ आयत नहीं है ये गलत है। अब यहाँ से अलामत वक्फ लिखे जा रहे हैं, इसको इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल के सबक में पेश करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला मेरी गलतियों को माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।